بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، عاصم جمیل کی اچانک موت اور مولانا طارق جمیل کو اچانک اس بات کا پتہ چلنا کہ میرا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا، اس کو کسی نے قتل کر دیا ہے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اس کے بھائی کا فوراً سوشل میڈیا پر بیان آنا کہ میرے بھائی کو کسی نے قتل نہیں کیا بلکہ میرے بھائی نے خودکشی کی ہے اور خود کو گولی مار لی ہے۔ مولانا طارق جمیل یہ بات سن کر بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل پر یہ سب سے بڑا صدمہ ہے جو اس نے بوڑھے ہو کر اپنے جوان بیٹے کو کندھا دیا ہے، لیکن وہ اپنے بیان میں کہتے رہتے ہیں کہ ہم آپ کو کندھا نہ دیں بلکہ تم ہمیں کندھا دو، کیونکہ ہم بوڑھے ماں باپ ہیں، اس لیے آپ جوان ہمیں کندھا دو، ہم آپ کو کندھا نہ دیں۔ مولانا طارق جمیل جو کہ ایک مذہبی رہنما ہیں اور ان کا پورے پاکستان میں نام ہے، مولانا کے بیٹے کا اچانک مر جانا اور پھر اس کی کل خانی کا اعلان کرنا، پھر مولویوں یا پاکستان کے وہ تجربہ کار لوگ جو اس بات پر تنقید کرتے ہیں کہ آپ اس نے اعلان کیوں کیا ہے کل، یعنی کہ اگر ہم کل خانی کا اعلان کریں تو بدعت ہو جاتی ہے، اگر وہ کریں تو پھر بدعت نہیں، شرک نہیں ہوتا۔ ایک مرے ہوئے انسان پر طرح طرح کی باتیں کرنا اور ایک اس انسان پر باتیں کرنا جو ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو کندھا دیتا ہوا ہے، یہ تو ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن یہاں پر بات آتی ہے کہ کیا عاصم جمیل نے خودکشی کی ہے، مگر یہ خودکشی کرنے والا کبھی اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ پھر مولانا کا کل خانی میں اس عہد کا اعلان کرنا کہ پشاور کے ایک مولوی صاحب نے مجھے فون کر کے بتایا کہ آپ کا بیٹا حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، مطلب مجھے خواب آیا ہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہوں، اس لیے مجھے خواب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا بیٹا بھی تھا۔ اس خواب کی کتنی حقیقت ہے، کتنا سچ ہے، کیا ہے، یہ آپ کے دماغ کے مطابق ہی ہو سکتی ہے، مگر اس بات کا کہیں سے ثبوت مل سکتا ہے کہ جو خودکشی کرنے والا ہے اس کی بخشش ہو جائے؟ اسلام کے اندر اس بات کا تو کوئی ثبوت مل ہی نہیں سکتا، لیکن اگر ہم نے خود ہی کر لیا ہے، خود ہی بنا لیا ہے تو اس کی کوئی واضح دلیل ہمارے پاس ہی نہیں ہے، لیکن دلیل اور ثبوت تو ہونا لازمی ہوتا ہے۔ مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی پسند کی شادی ہوئی مگر ان میں طلاق ہو گئی۔ سب سے بڑی وجہ مولانا کے بیٹے کی موت کی یہی بنی کہ جو طلاق ہوئی وہ اسی بات میں پریشان سا تھا۔ اس پریشانی نے اس کو اس بات تک پہنچا دیا کہ وہ خودکشی کرنے پر اتر آیا۔ بہت سوچ و بچار کے بعد اس نے اپنی زندگی کو ختم ہی کر دیا۔ اس سے پہلے وہ اپنے ماں باپ کو کہتا رہا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، میں اس دنیا کو چھوڑ کر اوپر جانا چاہتا ہوں، مطلب اللہ کو ملنا چاہتا ہوں۔ یہ خود مولانا طارق جمیل کے بیان ہے۔ یہاں اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ اگر مولانا طارق جمیل کو یہ بات عاصم جمیل کرتے تھے تو اس نے اس کی پسند کی ہوئی شادی جس میں طلاق ہو گئی، کیا وہاں جا کر ان کی منت ترلا نہیں کر سکتا تھا؟ اگر منت ترلا کر لیتا تو ایک جان کی موت نہ ہوتی اور اتنا صدمہ مولانا طارق جمیل کو نہ دیکھنا پڑتا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عاصم جمیل ڈپریشن کا شکار تھا، مگر وہ ڈپریشن کا شکار اسی وجہ سے تو تھا کیونکہ وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں بسانا چاہتا تھا، لیکن اور اس کی وہ بیوی جو تھی وہ پسند کی بھی تھی، وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر خوش رہنا چاہتا تھا، مگر اس کی بیوی میں طلاق ہو گئی اور پھر اس نے بہت ہی کوشش کی منانے کی لیکن وہ نہیں مانی، جس کی وجہ سے عاصم جمیل نے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کا سوچا۔ ایک دن ایسا آیا کہ عاصم جمیل اتنا پریشان تھا کہ اس نے سوچا کہ اب زندگی میں رہنا ناممکن ہے، جس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ آپ ہمیں کیا کروں۔ جب وہ باہر نکلا تو باہر گارڈ کھڑا تھا، اس گارڈ سے اس نے وہ گن چھین کر
آپ کو ہی گولی مار لی۔ لیکن اس کے بعد اس کی بیوی کا بیان ہے کہ نہیں، اس نے خود کو گولی نہیں ماری بلکہ اس کو قتل کیا گیا ہے۔ پھر اس نے ساری وہ بات بتائی کہ کس طرح سے اسے قتل کیا گیا، مگر یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ ناظرین کرام، کیونکہ اس نے خودکشی کی ہے، اس کو قتل نہیں کیا گیا۔ اب عاصم جمیل تو اس دنیا سے چلے گئے، جس طرح سے بھی چلے گئے، کیونکہ ہر کسی نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے کسی نہ کسی بہانے کے ذریعے۔ اس کا نماز جنازہ میں بہت لوگ شریک ہوئے۔ ہم یہاں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے۔ بغیر مولانا طارق جمیل جو ایک عمر رسیدہ انسان تھے، وہ اور بھی عمر رسیدہ ہو گئے ہیں۔ اب وہ پریشان ہونے لگے ہیں کہ میرا نوجوان بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا، وہ چلا گیا ہے۔ اب وہ اسی غم میں رہتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے ساتھ پاس تعزیت کے لیے آتا بھی ہے تو بس وہ یاد نہیں رکھتے کہ کون آیا ہے، کون گیا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ وہ اس دنیا میں نہیں ہے بلکہ وہ اگلی دنیا کا سوچ رہے ہیں۔ وہ بار بار اپنے بیٹے کی قبر پر جاتے ہیں، وہاں جا کر غسل کر کے آتے ہیں اور بیٹے کو یاد کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو ضرور بہاتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل اب اس دنیا میں اتنی زندگی نہیں گزاریں گے جتنی کہ وہ گزارنا چاہتے تھے، کیونکہ جس انسان کے جوان بیٹے اس دنیا سے چلے جائیں تو اس کے لیے زندہ رہنا ایک ناممکن سی بات ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، وہ اپنے دل پر اس بات کو رکھ لیتا ہے، جس کی وجہ سے مولانا طارق جمیل نے بھی اس بات کو اپنے دل پر رکھ لیا اور اپنے دماغ میں اس کو بار بار سوچ رہا ہے۔ آج کل وہ اپنے بیٹے کی یاد میں ہی گم رہتے ہیں۔ عاصم جمیل تو اس دنیا میں نہیں رہا، مگر وہ اپنے باپ کو اور کمزور کر کے اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے مولانا طارق جمیل اب اس دنیا میں زیادہ زندگی نہ گزار سکیں، کیونکہ وہ ہر وقت اپنے بیٹے کی سوچ میں ہی گم رہتے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ دن فیکٹری کا دورہ کیا اور وہاں پر کرسی خالی دے کر بہت ہی غمگین ہو گئے، جس سے لوگوں نے ان کو سہارا دیا اور انہیں تسلی دی۔ مگر لوگ جتنی تسلی دے لیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کے ذہن میں جو چیز گھوم رہی ہوتی ہے اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، اور جو بھی ذہن میں چیز گھومتی ہے وہ بار بار آتی ہے دماغ کے اندر۔ مولانا طارق جمیل کے چاہے دوسرے بیٹے ان کے ساتھ بھی بیٹھے رہیں، ان کو تسلیاں دیتے رہیں، مگر مولانا طارق جمیل کو یہ بیٹا کسی بھی صورت میں نہیں بھول سکے گا، کیونکہ اس نے جوان بیٹے کو خود کندھا دیا ہے۔ مولانا طارق جمیل آپ کس حالت میں رہتے ہیں؟ وہ اس حالت میں رہتے ہیں کہ ہر وقت سوچوں میں گم رہتے ہیں۔ کوئی بات کرے تو بس ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں یا چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ لاتے ہیں، مگر غموں کے وہ عادی بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اور صبر جمیل عطا کرنے کے ساتھ صبر جمیل عطا بھی فرمائے اور صبر کرنے کا اجر عظیم بھی عطا فرمائے۔ یہ تھی مولانا طارق جمیل اور عاصم جمیل کے بارے میں چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کرنا، اور چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرنا۔ بہت شکریہ۔